چین کا دشمن اب صرف امریکہ نہیں رہا۔ کیا شی جن پنگ اپنے منتخب جنرلوں پر اعتماد کھو چکے ہیں، یا کیا یہ صرف مغربی میڈیا کا پروپیگنڈا ہے؟ چین کے صدر شی جن پنگ کے بارے میں عالمی میڈیا اور تھنک ٹینک پر یہ بحث بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ آیا وہ اپنی ہی منتخب کردہ فوجی قیادت پر اعتماد کھو چکے ہیں۔ بظاہر یہ ایک کرپشن کا کیس لگتا ہے۔ چین کی طاقت کا اصل مرکز فوج ہے۔ کیا فوج کے اندر خوف، بے اعتمادی اور اقتدار کی علامت سمجھا جا رہا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ اور بادشاہت کا یہی المیہ ہے۔ پہلے وفاداروں کی تلاش ہوتی ہے، پھر وہ مل جائیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ان پر شک پیدا ہونے لگتا ہے۔ چین کی قوم دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے۔ ان کے حروف تہجی خود ایک خوبصورت اشاروں اور لکیروں کی تصویریں ہیں جنہیں پڑھنے اور سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ اسی طرح چین کی سیاست ہے، جسے سمجھنا ہمیشہ دھند میں شطرنج کھیلنے کی طرح ہے۔ ہر مہرہ خاموش، ہر خبر ادھوری اور ہر غائب ہونے والا جنرل چھٹی پر گیا ہوا بتایا جاتا ہے۔ پھر چند ماہ بعد بتایا جاتا ہے کہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ تھا، سو خطرہ ٹل گیا۔ اسی کا نام آمرانہ طرز حکومت ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے چین کی فوج میں، جسے عرف عام میں پیپلز لبریشن آرمی کہا جاتا ہے، کہ درجنوں سینئر افسران، راکٹ فورس کے کمانڈر اور دفاعی وزراء کو یا تو ہٹا دیا گیا یا غائب کر دیا گیا۔ اگر کبھی عوام تک خبریں پہنچی بھی تو صرف اتنی کہ ہٹائے جانے والے فوجی افسران کرپشن تحقیقات کا سامنا کر رہے ہیں۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق سابق وزرائے دفاع لی شینگ فو اور وی فینگ کے کرپشن کے مقدمات میں سخت سزائیں سنائی گئی ہیں، جبکہ مغربی میڈیا کے مطابق یہ دونوں حضرات صدر شی کے قریبی حلقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ یہی سب کچھ تجزیہ کاروں کے لیے دردسر بنا ہوا ہے اور معاملات کو زیادہ حساس بنا رہا ہے۔ ذاتی منتخب یا ہینڈ پک جنرل چینی نظام میں کیوں اہمیت رکھتے ہیں؟ صدر شی جن پنگ نے 2012 میں چین کی فوج میں ایک بڑی وفاداری مہم شروع کی تھی، جس کا مقصد فوج کو مکمل طور پہ کمیونسٹ پارٹی کا تابع ہونا چاہیے، چینی فوج کو امریکی طرز پہ جدید فوج بنانا ہے، ان میں سب سے اہم اندرونی بغاوت اور سیاسی خطرات کو ختم کرنا اور فوج کو تائیوان کی ممکنہ تنازع کے لیے تیار رکھنا تھا۔ ان ذاتی پسندیدہ جنرلز میں سے ہی چند کے نام منظر عام پہ آ گئے ہیں جن پر کرپشن کا، اختیارات کے غلط استعمال کا اور سب سے نازک یعنی سیاسی بے وفائی کے الزامات ہیں۔ صدر شی کو سب سے بڑا دھچکا اس وقت لگا جب ان کے چنیدہ PLA راکٹ فورس، جنہیں ملک کی اسٹریٹجک طاقت سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہی فوجی یونٹ ایٹمی اور میزائل سنبھالتے ہیں۔ حالیہ خبروں کے مطابق اسی فورس میں تحقیقات اور بڑے پیمانے پہ برطرفیاں ہو رہی ہیں۔ اس سے کیا سمجھا جائے؟ ہر طرف یہی تجزیہ نگار سوچ رہے ہیں۔ صدر شی کو خود اپنے چنے ہوئے فوجی جنرل پہ اعتماد نہیں رہا، ایک سوال یہ ہے، یا یہ کوئی کرپشن کی کہانی ہے حقیقت میں؟ دوسرے لفظوں میں اقتدار کی جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ چین میں کیا ایشیا کے بیشتر ممالک چاہے وہ جمہوری ہوں یا فوجی یا بادشاہ، سیاسی مخالفوں کو کرپشن کے الزام میں نکالا جاتا ہے۔ چین کے لیے کیا کہا جائے یا کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا کچھ جنرل واقعی کرپشن میں ملوث تھے یا حکومت کے خلاف کوئی مضبوط طاقتور سیاسی گروہ ابھر رہا تھا؟ افواہ تو یہ بھی ہے کہ کچھ فوجی حلقوں میں صدر شی کی پالیسی پر مزاحمت ہو رہی تھی۔ سینٹر آف اسٹریٹجک اینڈ انٹرمیڈیٹ اسٹڈیز کے مطابق چین میں فوجی صفائی کی گہرائی اب پہلے سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے۔ رائٹر کے مطابق ان کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالیہ کریک ڈاؤن نے چین کی کمانڈ اسٹرکچر اور تیاری پہ سوالات کھڑے کر دیے۔ ان تمام رپورٹس کے بعد تجزیہ کار کیا کہہ سکتا ہے کہ لیڈر کو اپنے وفاداروں سے بھی خوف محسوس ہو رہا ہے، اقتدار پر حکومت کی گرفت کمزور پڑ رہی ہے، نظام وفاداری کے باوجود غیر مستحکم ہو رہا ہے۔ چند مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال خاص پین رائے پالیٹکس جیسی ہو چکی ہے، کیونکہ اگر اچانک بڑے جنرل غائب ہونے لگے تو کیا رائے قائم کی جا سکتی ہے؟ ان تمام خبروں اور افواہوں کے باوجود سب سچ نہ صحیح، سب جھوٹ بھی تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سوال اٹھ رہا ہے، کیا اس سے تائیوان پالیسی متاثر ہو سکتی ہے؟
فوجی فیصلہ سازی سست روی کا شکار ہو سکتی ہے، اندرونی طاقت کا توازن بدل سکتا ہے، عالمی مارکیٹ پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، تائیوان پالیسی پر کہا جا سکتا ہے کہ بڑی جنگی مہم کمزور پڑ سکتی ہے، فوجی فیصلہ سازی سست روی ہو تو افسران رسک لینے سے گریز کرتے ہیں، اندرونی طاقت کا توازن بدل جائے تو کمیونسٹ پارٹی میں مختلف دھڑے مزید سرگرم ہو سکتے ہیں۔ عالمی پالیسی کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ چین میں کی فوجی انسٹیبلٹی عالمی تجارت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔